اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 سے آنورڈ اسٹڈی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں 3 حیض کی مدت تک۔ اچھا، اس آیت میں جو ہے وہ طلاق یافتہ عورتوں کی جو عدت کی مدت ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر کسی عورت کو اس کا شخص جو ہے وہ طلاق دے دے تو اس کے لیے ہے کہ اس نے اپنے آپ کو 3 حیض کی مدت تک جو ہے وہ روکے رکھنا، یعنی اگلا نکاح نہیں کرنا، سادہ لفظوں میں جو بات ہے۔ اچھا، اس آیت کو آگے جو ہے وہ پڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ طلاق کے ٹاپک کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو لے کر بہت ساری غلطیاں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، اور لوگوں میں جو ہے وہ جو بہت ساری جو ہے نا وہ جاہلیت کے جو رسومات ہیں وہ رائج ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میں پہلے اس چیز کو تھوڑا سا ایڈریس کر دوں۔ ایک طلاق ہوتی ہے طلاق رجعی، یعنی جس میں شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ رجعی سے رجوع، یعنی رجوع سے مراد ہے توبہ کر لینا، اپنے کام سے جو ہے وہ انسان شرمندہ ہو جائے جو اس نے عمل کیا ہے، اور اپنے کام کو جو ہے وہ اصلاح کی طرف لے جائے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ تو طلاق رجعی اس میں یہ ہے کہ اس میں شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور پھر ایک ہے طلاق بائن، وہ بین سے ہے یعنی جدائی کرنے والی، یعنی اس کے بعد جو ہے وہ شوہر اپنی بیوی کی طرف رجوع نہیں کر سکتا سوائے شرعی حلالہ کے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اور طلاق دینے کے بعد اگر اس نے 3 حیض کی مدت کے اندر، یعنی ایام عدت کے اندر اس نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ رجوع جو ہے وہ قول سے بھی ہو سکتا ہے اور فعل سے بھی ہو سکتا ہے۔ قول سے رجوع یہ ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ بھائی میں تمہاری طرف رجوع کرتا ہوں، اور فعل سے رجوع جو ہے وہ اس سے مراد ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ازدواجی تعلق قائم کر لیتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اس نے جو ہے وہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کر لیا، اب طلاق جو ہے اس کی وہ ختم ہو گئی۔ اور اگر اس نے 3 حیض کی مدت کے اندر یعنی ایام عدت کے اندر اپنی بیوی سے رجوع نہیں کیا، تو اب جو ہے اس کی بیوی کے ساتھ اس کی طلاق قائم ہو جائے گی، اور اب اس بیوی کے پاس حق ہوگا کہ آیا وہ کسی اور مرد سے نکاح کرنا چاہے، اور آیا اسی اپنے پرانے شوہر سے جو ہے وہ دوبارہ نکاح کر سکے۔ یعنی اب اس عورت کے پاس اختیار ہے کہ آیا وہ اسی مرد کے ساتھ دوبارہ جو ہے نکاح کرے، نیا نکاح کرے، تجدید نکاح کرے نئے مہر کے ساتھ، یا پھر یہ ہے کہ کسی اور مرد کے ساتھ وہ نکاح کر لے۔ اب اس بات کو غور سے سمجھنا ہے کہ یہ مرد نے بیوی کو پہلی بار طلاق دی ہے، ٹھیک ہے، پہلی بار طلاق دی ہے۔ اگر اس نے عدت کے اندر اپنی بیوی سے رجوع نہیں کیا تو طلاق قائم ہو جاتی ہے، چاہے ایک ہی دفعہ دی ہو، ٹھیک ہے، ایک دفعہ یہ بھی اس نے دی ہے، 3 طلاقیں نہیں دی، ایک دفعہ طلاق دی ہے، مگر اس نے عدت کے اندر جو ہے اپنی بیوی سے رجوع نہیں کیا، تو اب جو ہے وہ طلاق قائم ہو گئی ہے، اور اب اس بیوی کے پاس اختیار ہے کہ اب آیا اسی شوہر کے پاس جو ہے وہ واپس آ جائے، جو کہ اب ہم آگے آیت میں پڑھیں گے بھی، یا پھر یہ ہے کہ وہ کسی نئے مرد کے ساتھ بھی جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ ہو گئی پہلی طلاق۔ اب یہی معاملہ رہا انہیں میاں بیوی کا، اور کوئی 2 سال 3 سال کا عرصہ گزرا مثال کے طور پہ، پھر کسی بات پہ ان کے اندر جو ہے نا وہ انبن ہو گئی کسی معاملے پر، اس شوہر نے دوبارہ بیوی کو طلاق دے دی۔ اب یہ دوسری بار طلاق دے رہا ہے، یہ چیز آپ لوگوں نے ذہن نشین رکھنی ہے۔ اس نے دوسری بار اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور اگر تو اس نے ایام عدت کے اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، رجوع ہو گیا، طلاق ختم ہو گئی۔ اور اگر اس نے ایام عدت کے اندر یعنی 3 حیض کی مدت کے اندر اپنی بیوی سے رجوع نہیں کیا تو اب دوبارہ جو ہے وہ طلاق قائم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہی پروسیس ہوگا جیسا پہلے تھا کہ اگر اپنی بیوی کو دوبارہ وہ لینا چاہتا ہے تو اس کو دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا، نئے مہر کے ساتھ، اور یہ طلاق بھی طلاق رجعی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں طلاق رجعی سے مراد یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کی طرف دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، یعنی میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ پہلی طلاق اور دوسری طلاق کے دونوں طلاق رجعی ہیں۔
اب ہم معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں. اسی طرح 3-4 سال اور گزرے یا 5-6 سال اور گزر کے یہی میاں بیوی ان کے درمیان پھر سے لڑائی ہوئی. اب کی بار شوہر نے بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دی. ٹھیک ہے, تیسری بار طلاق دے دی, یوں کہہ لے بلکہ کہ اس نے تیسری بار اپنی بیوی کو طلاق دے دی. تو اب یہ بیوی اس شوہر پر حرام ہو گئی ہے. یہ مرد اپنی بیوی کی طرف اب دوبارہ رجوع نہیں کر سکتا سوائے شرعی حلالہ کے. شرعی حلالہ یہ ہے کہ اس عورت کا کسی اور مرد سے نکاح ہو اور وہ مرد جو ہے آیا تو اس کو طلاق دے, یا وہ اس مرد کا جو ہے وہ انتقال ہو جائے, تب وہ عورت اس مرد کے اوپر دوبارہ حلال ہوگی. ادروائز وہ جو ہے نا مرد اس عورت سے اب نکاح نہیں کر سکتا, کیونکہ اب تیسری طلاق کے بعد جب اس نے تیسری بار طلاق بولا ہے تو اب طلاق بائن ہو گئی ہے. طلاق بائن یعنی جدائی کروانے والی. اب ختم, اب معاملہ ختم ہو گیا. یعنی کہ دیکھیں, اب اس چیز کو سمجھنا ہے غور سے کہ اس نے پہلے ایک بار طلاق دی, ٹھیک ہے, پھر دوسری بار طلاق دی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد, کچھ سال گزرنے کے بعد, اور بے شک اس میں رجوع بھی کر لیا, اور پھر جب تیسری طلاق اس نے دی ہے تو اب اس کی پہلی 2 طلاقیں بھی کاؤنٹ ہوں گی. اس چیز کو یاد رکھیے گا, یہ نہ کوئی اس غلط فہمی میں پڑے کہ اس نے تو رجوع کر لیا تھا تو ختم ہوگی. نہیں, اگر اس نے رجوع کر بھی لیا ہے ایام عدت کے اندر کاؤنٹ وہ ہو جائے گی طلاق, کہ اس مرد نے بیوی کو ایک بار طلاق دی ضرور ہے. اصل میں یہ بات اس لیے آئی ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ بیویوں کو بار بار طلاق دیتے تھے, بیش بہا طلاقیں, اور صرف بیویوں کو تنگ کرنا مقصد ہوتا تھا کہ جیسی ایام عدت جو ہے وہ مکمل ہونے کو آتے تو ان سے دوبارہ جو ہے وہ رجوع کر لیتے, پھر ان کو گھر میں ڈال لیتے, پھر انہیں تنگ کرتے, مارتے پیٹتے, انہیں جو ہے وہ ہراس کرتے, اور پھر جیسی ان کی جو ہے ایام عدت کے ڈیز پورے ہونے لگتے پھر ان کو دوبارہ طلاق دے دیتے, پھر جب ان کو ایام عدت پورے ہونے لگتے پھر ان کی طرف رجوع کر لیتے. تو اس طرح ایک عورت جو تھی نا وہ ایک ٹارچر کے اندر ہوتی تھی. ظاہر سی بات ہے فزیکل ٹارچر, مینٹل ٹارچر, دونوں چیزیں عورت کے لیے, کہ مرد نہ تو مجھے بسا رہا ہے اور نہ مجھے چھوڑ رہا ہے. تو اس چیز کو جو ہے نا وہ اللہ جل شانہ نے یہاں ختم کیا کہ طلاق جو ہے وہ صرف 2 بار دی جا سکتی ہے, جیسے کہ ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے بھی اس چیز کو. تو یعنی مرد 2 بار اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. 2 بار ہی جو طلاقیں ہیں وہ طلاق رجعی ہیں, یعنی اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے, اپنی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے. جب وہ اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے گا تو اب وہ بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ حرام ہو گئی ہے سوائے شرعی حلالے کے. اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا, اور کسی کو اس چیز کے اندر کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ شوہر نے پہلے رجوع کر لیا تھا تو وہ طلاقیں جو ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گی, وہ ختم ہو جائیں گی. نہیں, ایسا نہیں ہے. بے شک اس نے رجوع کیا ہے جیسے بھی مرضی ہو. جب اس نے 3 طلاقیں دی ہیں, تیسری بار جب اس نے طلاق دی ہے تو پچھلی 2 طلاقیں بھی کاؤنٹ ہوں گی. اور پہلی 2 طلاقیں جو ہوتی ہیں وہ طلاق رجعی ہوتی ہیں, کیونکہ اس میں شوہر کے پاس اپنی بیوی کی طرف رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے. اور تیسری جو طلاق ہوتی ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ مکمل جدائی ہو جاتی ہے. اب اس چیز کو اچھے سے سمجھ لینا, کیونکہ ہمارے معاشرے میں طلاق کو لے کر بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ان کو صحیح رائٹ نالج نہیں ہے اور وہ غلط طریقے سے طلاق دے دیتے ہیں اور غلط مطلب کرتے ہیں. جیسے پتہ ہے طلاق تو قائم ہو جاتی ہے. جیسے ایک اور کیس آتا ہے ہمارے ہاں جو بہت زیادہ جس کے اوپر سوال اٹھتا ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں کیا ہو جاتی ہیں؟ تو بالکل ہو جاتی ہیں. یہ بھی ہو جاتی ہے کہ اگر مرد نے ایک ہی دفعہ میں 3 دفعہ طلاق کا لفظ بول دی ہے, جس کو شریعت میں انتہائی ناپسند کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اگر کوئی مرد کرتا ہے اس نے غیر شرعی طریقے سے طلاق دی ہے لیکن طلاق قائم ہو گئی ہے. تو اس چیز کو جو ہے نا بڑا سمجھنا ہے, سوچ سمجھ کے, کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس چیز کو, اس رشتے کو بچانا چاہیے جہاں تک ممکن ہو, کیونکہ طلاق جو ہے نا جب جن بچوں جو میاں بیوی آپس میں جن میں طلاق ہوتی ہے تو ان کے جو بچے ہیں نا وہ اس چیز کو بہت زیادہ سفر کرتے ہیں, ڈپریشن اور اس قسم کی ان کے اندر نیگیٹو تھاٹس. وہ بچے کچھ عجیب سی ان کے اندر, یہ نہیں کہ اب ہر کوئی ہوگا لیکن میجورٹی کیسز میں ایسا دیکھا گیا کہ ایسے بچے جو ہیں وہ ان کی جو ہے نا وہ گروتھ رک جاتی ہے, مینٹل گروتھ رک جاتی ہے, وہ معاشرے میں تھوڑا دبے ہوئے رہتے ہیں, ان کی ایبلٹیز جو ہیں وہ کور ہو جاتی ہیں اور بہت سارے قسم کے نقصانات پڑتے ہیں. اور اسی طرح جب طلاق ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان تو وہ صرف شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق نہیں ہوتی, وہ 2 خاندان بھی آپس میں جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے وہ رکھ لیتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھ لیتے ہیں کہ بھئی فلاں کے بیٹے نے ہماری بیٹی کو طلاق دی تھی. تو وہ دشمنی بھی نسل در نسل چلتی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ انتہائی نازک معاملہ ہے.
تو ان سب چیزوں کو جو ہے وہ بہت غور سے دیکھا کرے، اور جہاں تک ممکن ہو میاں بیوی کو آپس میں ان کے جو تعلقات ہیں اس میں بہتری ڈالنے میں ہر بندہ اپنی کوشش کرے، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جس میں جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. یعنی اگر آپ نے میاں بیوی کو آپس میں راضی کرنا ہے تو اس میں جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے. یعنی کہ ان کو آپس میں اگر آپ نے وہ کرنا ہو کہ ان کے آپس میں تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں، تو یعنی کہ گول مول سی بات کر کے ان کو بھی جو ہے وہ کر دیں، تو وہ بھی جو ہے نا اس کی بھی شریعت جو ہے وہ اجازت دیتی ہے. تو یہ اتنا نازک معاملہ ہے، ان سب چیزوں کو بہت غور سے سمجھیں، اور جہاں جس کی کیپیسٹی میں ایسا کوئی کام کرنے کی، ایسی اصلاح کا کام کرنے کی وہ ہو، اس کو موقع ملے تو وہ ضرور کیا کرے. کیونکہ لوگ آج کل میاں بیوی کے رشتے کو جو ہے وہ سکون سے چلتا بالکل نہیں دیکھ سکتے. جہاں کہ میاں بیوی کا آپس میں تعلق اچھا ہوگا تو فوراً سے کہیں گے ہاں بھائی بیوی کے ساتھ بڑا اچھا ہے، بھائی رن مرید ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں کریں گے. بیوی کی طرف مسکرا کے دیکھے تو پرابلم ہے، اور اس طرح آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہنس بس رہے ہیں تو بس کسی کو جو ہے وہ ایک آنکھ نہیں بھا رہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ بہت برا عمل ہے، بہت برا عمل ہے. کیونکہ شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوانا. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ پسند کرتا ہے اس شیطان کو جو میاں بیوی کے اندر جدائی ڈلوائے. شیطان اس کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے، اس کا درجہ بڑھاتا ہے، اس کو کہتا ہے اصل کام تو نے کیا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ شیطانی کام نہیں کرنے، ہمیں اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ موافقت پیدا کرنی ہے، معاشرے کے درمیان جو ہے وہ موافقت پیدا کرنی ہے، اور لوگوں کے دلوں سے جو حسد اور بغض اور کینہ ہے تو اس سب چیز کو جو ہے وہ ہم نے ختم کرنے میں ہر بندے کی دیکھیں آج جب ہم یہ لیکچر سن رہے ہیں نا، تو ہر بندہ اپنی اپنی جگہ یہ اپنا عہد کرے کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکا تو میں جہاں بھی جتنے بھی کپلز میاں بیوی آپس میں بس رہے ہیں میں ان کو آپس میں جوڑوں گی. ہر بندہ اپنے آپ سے یہ وعدہ کرے کہ جتنا ممکن ہو سکا ہم ان کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، ہم معاملات کو جو ہے وہ اصلاح کی طرف لے کے جائیں گے. کیونکہ دیکھیں اگر ایک انسان ہے نا، وہ کہتے ہیں نا پورے جنگل کو آگ نہیں لگائی جاتی، ایک درخت کو آگ لگائی جاتی ہے اور وہ پوری جو چنگاری ہے نا وہ پورے جنگل میں پھیل جاتی ہے. تو اسی طرح اگر ایک انسان اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ اصلاح کا ارادہ کر لے تو پورا معاشرہ جو ہے نا وہ اصلاح سے بھر جائے گا، پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. تو یہ تھوڑی سی چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور آپ بڑھتے ہیں آیت کی جانب. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ چھپا رکھے جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹ میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یعنی کہ اگر کسی مرد نے بیوی کو طلاق دی ہے اور بیوی جو ہے وہ حمل سے ہے، وہ پریگننٹ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بتا دے کہ میں جو ہوں میں پریگننٹ ہوں، میری پریگننسی ہے. اور اسی طرح اگر فرض کریں ایام عدت کے لیے اگر اس کو جو ہے وہ پیریڈز نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ دے کہ مجھے ہو گئے ہیں شوہر سے جان چھڑوانے کے لیے، اور اسی طرح اگر ہو گئے ہیں اور وہ اس بات کو چھپا لے تاکہ عدت کی جو مدت ہے وہ اور بڑھ جائے، تو یہ سب چیزوں سے جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح اپنا حمل چھپائے، کیونکہ حمل اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت کی مدت ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، اور وہ ہوتی ہے وضع حمل. یعنی اگر کسی حاملہ عورت کو طلاق دی جائے گی تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے اس کو تو پیریڈس والا معاملہ نہیں ہوگا نا، اس کی عدت ہوگی جب تک کہ اس کا جو بچہ ہے اس کی پیدائش نہ ہو جائے. یعنی جیسے ہی اس کا بچہ پیدا ہوتا جائے گا تو اس کی جو عدت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس چیز کو یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی حاملہ عورت ہو اور وہ کہے کہ بھائی اتنا عرصہ کون صبر کرے گا، تو میں اپنی اس بات ہی کو چھپا لیتی ہوں. تو اس چیز کو کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر حمل ہو تو اس چیز کو جو ہے وہ بتا دو، ساری باتیں صاف باتیں کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو ہر چیز میں، ہر معاملے میں. وَبُؤُولَاتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اور ان کے خاوند حق رکھتے ہیں ان کو لوٹا لینے کا اس مدت میں اگر چاہیں سلوک سے رہنا. یعنی وہی بات آ گئی کہ اگر فرض کریں مرد نے بیوی کو طلاق دی، طلاق رجعیہ یعنی پہلی طلاق ہے، تو اب طلاق کی جو عدت کی مدت تھی وہ ختم ہو گئی اور طلاق ہو گئی، تو اب اس مرد کو جو ہے وہ اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ حقدار ہے اس چیز کا کہ جو بیوی ہے وہ اسی مرد سے جو ہے وہ اگر دونوں کے اندر موافقت پیدا ہو گئی ہے تو زیادہ مناسب ہے کہ کسی اور مرد سے نکاح کرے تو اسی مرد سے جو ہے وہ نکاح کر لے. اس کا شوہر جو ہے وہ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے، پہلی طلاق میں بھی اور دوسری طلاق میں بھی. یعنی طلاق رجعی میں مرد کا حق زیادہ ہے، شوہر کا حق زیادہ ہے اسی صاحب کا شوہر کا جس سے اس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے.
تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ اپنا گھر بسائے. کیونکہ دیکھیں اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے. جیسے پتہ ہے اگر عورت کسی اور مرد سے فرض کرے نکاح کرتی ہے، جائز ہے، کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے، ایک طلاق پر بھی وہ کر سکتی ہے اگر اس کی طلاق قائم ہو گئی ہے. تو معاملہ کیا ہوگا کہ اب بچے جو ہیں وہ بھی ادھر ادھر ہو جائیں گے. ظاہر بات ہے دوسرا مرد جو ہوگا وہ بچوں کا اس طرح سے تو خیال نہیں کرے گا نا، اس طرح سے تو ان کے لیے کیئرنگ نہیں ہوگا نا. تو اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ جو چیز جہاں کی ہے وہ وہیں پہ ہو اور معاملات جو ہیں وہ اصلاح کی طرف جائیں. تو اس چیز کا جو حق شوہر کو ہے وہ دیا گیا ہے کہ اس کے پاس زیادہ حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ دوبارہ نکاح میں لے لے نئے مہر کے ساتھ. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ پھر دوبارہ نکاح ہوگا، تجدید نکاح ہوگا، اور مہر بھی جو ہے وہ نیا جو ہے وہ مختص ہوگا، نیا مہر جو ہے مقرر کیا جائے گا. تو اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ شوہر کا جو حق ہے وہ زیادہ ہے اس چیز میں، کہ اگر ان دونوں کے اندر اصلاح ہو گئی ہے، دونوں اپنی اس پر مرد کو اپنی غلطی جو ہے وہ اس کو سمجھ آ گئی کہ نہیں میں نے غلطی کی تھی اس چیز میں، تو اس کو جو ہے وہ اس چیز کا ضرور دینا چاہیے. اور اسی طرح جو لڑکی کے گھر والے ہیں وہ بھی اس معاملے میں انٹروین نہ کریں کہ نہیں اس نے تمہیں طلاق دے دیا اب دوبارہ اسے کیوں کر رہے ہو. نہیں، ایسا نہ کریں، کیونکہ دیکھیں عورت کی جو عزت ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہے. تو یہ لوگ سٹارٹ میں تو کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس چھوڑو، اب اس نے طلاق دے دی، ہم ادھر ہمارے ساتھ رہو، جیسے بھائی وغیرہ لڑکی کے بھائی وغیرہ کر دیں اور وہ مطلب کہیں کہ نہیں اب نہیں جانا اس شوہر کی طرف، اب ادھر ہی رہو. تو وہ بعد میں کیا ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے وہی بھائی جو ہوں گے پھر وہی ظاہر سی بات ہے اس عورت اپنی بہن کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے وہ بوجھ بن جائے گی. اور پھر بعد میں جو ہے وہ یہی تانے اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ بھائی تم اپنے گھر میں تو بسی نہیں تو اب اور کیا تم کرو گی. یہ ایک عام تانا ہے ہمارے یہاں معاشرے میں کہ بھائی ویسی تو اس کی طلاق نہیں ہوئی نا، اسی میں کوئی فالٹ تھا، اسی میں کوئی خرابی تھی. تو اس لیے اس چیز کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر شوہر جو ہے میاں بیوی جو ہے ان میں اصلاح ہو گئی ہے، شوہر جو ہے وہ اپنی غلطی کی طرف آ چکا ہے، اس نے اپنی غلطی کی اس نے اصلاح کر لی ہے، رجوع کر لیا ہے، تو اس کو جو ہے وہ اس چیز کا حق دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ رجوع کرنا چاہے اپنی عورت کی طرف تو اس کو جو ہے وہ ضرور کرنے دیں. لڑکی کے گھر والے جو ہیں وہ اس معاملے میں جو ہے وہ مداخلت نہ کریں. اور دوسرا اس آیت سے یہ بھی دیکھیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ جل شانہ چاہ رہے ہیں کہ معاملات جتنا سمیٹنے کی طرف لے کے جاؤ تو اتنا اچھا ہے، جتنا معاملات کو جو ہے نا وہ موافقت کی طرف لے جاؤ تو اتنا اچھا ہے، اور میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ قائم رہے. اللہ جل شانہ اس چیز کو جو ہے وہ پسند فرما رہے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. اچھا یہاں پہ اب بتایا جا رہا ہے کہ عورتوں کا بھی ویسے ہی حق ہے جیسا کہ مردوں کا حق ہے. نہیں کہ عورت کا بھی جو ہے وہ اب یہاں پہ اللہ جل شانہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کوئی ایسا اس کے ساتھ زیادتی نہ کر دینا، کیونکہ طلاق جو ہے وہ مرد دیتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھوں زیادتی ہو جائے، کیونکہ عورت جو ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آتی ہے اس کے پاس، اور اگر بڑی ایج کی جیسے ہوتا ہے نا پچھلی ایج میں اگر وہ طلاق دے رہا ہے بیوی کو تو ظاہر بات ہے اس کے پاس تو ٹھکانہ بھی کوئی نہیں ہے. تو اس چیز کو جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ عورتوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو. اور اس پر صحیح مسلم کی روایت ہے 1218 اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل نمبرنگ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تم نے اللہ کی امانت سے انہیں لیا ہے اور اللہ کے کلمے سے ان کی شرم گاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے. عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے کو نہ آنے دے جس سے تم ناراض ہو. اگر وہ ایسا کرے تو انہیں مارو، لیکن ایسا نہ مارو کہ ظاہر ہو، یعنی کہ بہت زور کا نہ مارو، ہلکا پھلکا سا. ان کا تم پر یہ حق ہے کہ انہیں اپنی بساط کے مطابق کھاؤ، پلاؤ، پہناؤ اور اڑاؤ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے اللہ کے کلمے سے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے، تو اس لیے اپنی بساط کے مطابق ان کو کھلاؤ، پلاؤ اور پہناؤ اڑاؤ. کیونکہ اکثر مرد جو ہے وہ اس طرح دیکھے گئے ہیں کہ وہ خود بڑی عیاش قسم کی زندگی گزارے ہوں گے، بڑی لگژریز انجوائے کریں گے، لیکن بیوی بچوں کے اوپر وہ نہیں خرچ کرتے. تو اس چیز کو جو ہے نا وہ مرد حضرات بھی بہت غور سے دیکھیں. اور اسی طرح ابو داؤد کی روایت آتی ہے 2142 کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہماری عورتوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو، اسے گالیاں نہ دو، اس سے روٹ کر کہیں اور نہ بھیج دو، ہاں گھر ہی میں رکھو. یعنی جب اس سے روٹھو بھی تو یہ نہیں کہ اس کو کہو کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، اپنے گھر ہی میں رکھو تاکہ جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ سلجھائے جا سکے. کیونکہ گھر میں ہوگی تو ہو سکتا ہے کسی ٹائم جو ہے وہ آپ کو اپنا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے اور انسان جو ہے وہ اپنی غلطی کو جو ہے وہ صحیح کر لے. لیکن اگر گھر سے ہی نکال دیں گے تو پھر تو معاملات جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے.
اور اب میں آپ کو ایک اور روایت سناؤں گی اسی ٹاپک پہ. جامع ترمذی کی یہ روایت ہے 1188 کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ عورت کی مثال پسلی کی سی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر اسے یوں ہی چھوڑے رکھو گے تو ٹیڑھ کے باوجود تم اس سے لطف اندوز ہوگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ عورت کی مثال پسلی کی سی ہے. پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے نا، اس کو سیدھا کرے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے. اسی طرح یہی معاملہ عورت کا بھی ہے، اور اس کو توڑنا یہ ہے کہ اس کو طلاق دینا. یعنی عورت جو ہے اس کے ساتھ معاملہ ایسا رکھو، اچھا معاملہ رکھو، تم اس سے بہت سارے فائدے پاؤ گے، تم اس سے بہت سارا سکون پاؤ گے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کو پڑھ کر فرماتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے زینت کروں جس طرح وہ مجھے خوش کرنے کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے. یعنی یہ نا کہ مردوں کا بھی، عورتوں کا بھی مردوں پر ویسے ہی حق ہے جیسے مردوں کا عورتوں پر ہے. تو آپ رضی اللہ عنہما کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی یہ اچھا لگتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کروں جیسے وہ میرے لیے اختیار کرتی ہے. تو یہ بات کتنے مرد سوچتے ہیں؟ آج کے معاشرے میں کہاں تک یہ جو چیز ہے نا یہ سمجھی جا رہی ہے کہ عورت بیچاری کا بھی حق ہے. اس کو بھی صرف یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی مرد کا حق ہے، عورت اس کے لیے جو ہے وہ تیار ہو اور یہ سب کچھ کرے. مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے ہو کے رہیں کہ جو بیوی کو پسند ہے، بیوی کا مزاج جو ہے اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھالیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہماری سمجھ میں یہ باتیں آئیں گی. وَلِرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ زبردست ہے، تدبیر والا ہے. یعنی اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ حقوق تو ایک جیسے ہی ہیں، مردوں کا بھی ویسا ہی حق ہے عورتوں پر اور عورتوں کے حق بھی ویسے ہی ہیں، مگر ایک درجہ مردوں کو جو ہے فضیلت حاصل ہے. اچھا اس پر بھی جو ہے نا وہ اب اس چیز کو خواتین کو بڑا سمجھنا ہے کہ اکثر وہ خواتین کی طرف سے اس چیز پہ بڑا وہ ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ مردوں کو کیوں فضیلت ہے، بھائی کیوں جو ہے یہ ہمارے اوپر قوام ٹھہرائے گئے ہیں. تو دیکھیں اللہ جل شانہ نے اگر اس چیز کو رکھا ہے تو اللہ کے فیصلوں کے اوپر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم کویشچن کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے یہ کیوں کیا، کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے کیا وہی نہ جانے؟ تو اس کو تو پتہ ہے نا مخلوق کا جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ اس کی کیا کیا ضروریات ہیں، کیسے اس کو کیا کیا چیزیں دینی ہیں. تو جیسے دیکھیں ایک کمپنی کے اندر 2 CEOs نہیں ہوتے، جیسے ایک گاڑی کے اندر 2 ڈرائیور نہیں ہوتے، اسی طرح اللہ جل شانہ کہتے ہیں کہ اگر تم کائنات کے اندر کوئی اور خدا دیکھتے تو کائنات کا نظام جو ہے وہ تلپٹ ہو جاتا، درم برم ہو جاتا. تو اسی طرح اگر مرد اور عورت دونوں کو برابر رکھا جاتا گھر کے اس میں یا زندگی کے اس میں سوشل لائف میں، تو پھر جب 2 برابر لوگ ہوں گے تو وہ تو پھر وہ نہیں ہو سکتا نا، کام نہیں چلے گا. وہ تو زندگی کا پہیہ جو ہے وہ زندگی کی گاڑی چلے گی نہیں. ظاہر سی بات ہے ایک حاکم ہوگا اور ایک اس کے نیچے جو ہے وہ اس کو سننے والا ہوگا، اس کے ماتحت ہوگا، تبھی کام چلے گا نا. سوچنے کی بات ہے نا. اگر ایک گھر ہے جس میں بیوی بھی جو ہے وہ بھی پورے اس پر ہے کہ نہیں میری مرضی چلے گی، شوہر ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں میری مرضی چلے گی، دونوں اپنے اس پر ضد ہیں، بضد ہوئے میں ہیں، تو آپ خود سوچ لیں اس گھر کا انجام کیا ہوگا پھر. اور اگر یہ معاملہ ہو کہ مرد جو ہے وہ قوام ہو گھر کا، ٹھیک ہے، اور عورت جو ہے وہ اس کے انڈر ہو، تو پھر جو ہے وہ معاملات چلتے رہیں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ نے مرد کو جو ہے وہ ایک درجہ فضیلت دی ہے، اور یہ فضیلت بھی اللہ جل شانہ نے ایسی نہیں دی. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. مردوں کو عورتوں پر اگر فضیلت ہے تو وہ جسمانی حیثیت سے ہے. مرد فزیکلی اسٹرانگ ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو فزیکلی اسٹرانگ ہوگا اسی کو قوام ہونا چاہیے. جو عورتیں جو ہیں ظاہر سی بات ہے انہوں نے بچوں کی پیدائش اور اس طرح کے سارے معاملات ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو وہ ایسی گھر کی پوری جو سربراہ ہونے کی جو ذمہ داری ہے وہ کیسے پوری کریں گی؟ ایک عورت ہے وہ بیماری کی حالت میں ہے، یا وہ ڈیلیوری اس کی ہو رہی ہے، یا وہ حمل سے، ظاہر سی بات ہے وہ کتنی کمزوری کی حالت میں ہے، تو وہ اس صورت حال میں وہ کیسے پورے گھر کا جو ہے وہ نظام دیکھے گی، پورے گھر کو جو ہے وہ سربراہ کے طور پہ وہ کیسے چلا سکتی ہے. اور اسی طرح جو ہے مرد جو ہے وہ خرچہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، گھر کا جو خرچہ ہے، اخراجات کا جو سارا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے بھی اللہ نے مرد کو جو ہے وہ ایک درجہ اوپر دیا ہے کہ یہ خرچ کرتا ہے، یہ گھر کو چلاتا ہے، اور اخلاقی حیثیت سے بھی مرد کا جو ہے وہ درجہ اوپر ہے، اور دیکھ بھال کرتا ہے، گھر والوں کی نگرانی کرتا ہے. یہ ساری جو باتیں ہیں نا یہ اس چیز کی طرف ایڈ اپ ہو جاتی ہیں کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر قوام ہے، اور عورت کی عزت اسی میں ہے کہ وہ مرد کو قوام ہی سمجھے. جو عورت مرد کو قوام نہیں بناتی تو اس کا انجام پھر اچھا نہیں ہوتا. تو یہ چیز ہم خواتین کو سمجھنی ہے کہ اپنے شوہروں کو اپنا قوام سمجھیں،
اور گھر کے اندر جو ہے نا انہی کی بات کو سننے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں گی کہ شوہر کی بات کو سنا کریں. اکثر بیویاں شوہر کی باتوں سے جو ہے نا کہ کوئی معاملہ ہوگا تو اس میں جان بوجھ کے اس چیز سے چڑکائیں گی کہ نہیں اس کی بات تو سننی ہی نہیں ہے, یہ تو سننا ہی نہیں ہے کہ ایسے کہہ دیا میرے میاں نے. نہیں, ایسے نہیں, ان کی بات کو غور سے سنیں. دیکھیے اللہ جل شانہ نے اگر درجہ دے رکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی حکمت ہے. اور جب ہم جیسے اللہ تعالیٰ نے جو سارا سسٹم بنایا, جو کرائٹیریا بنایا, اس کے مطابق جب ہم زندگی گزاریں گے نا تو بہت ساری ہماری زندگی کے اندر جو ہے نا وہ چینجز آئیں گے, اور بہت ساری ہماری جو غلطیاں ہیں وہ ہم سے دور ہو جائیں گی. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اور آج کے اس لیکچر کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو جامع ترمذی کی روایت سناتی ہوں. بڑی خوبصورت روایت ہے, آپ لوگوں نے انتہائی غور سے سننا ہے. جامع ترمذی کی یہ روایت ہے 3094 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بہترین مال یہ ہے کہ آدمی کے پاس اللہ کو یاد کرنے والی زبان ہو, شکر گزار دل ہو, اور اس کی بیوی ایسی مومنہ عورت ہو جو اس کے ایمان کو پختہ تر بنانے میں مددگار ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ کسی آدمی کے پاس بہترین مال, اس کی بہترین ویلتھ, بیسٹ جو ہے نا اس کے پاس ویلتھ کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والی اس کے پاس زبان ہو, یعنی اللہ اللہ کرتا رہے, اللہ کو یاد کرے, اور پھر اس کے پاس شکر گزار دل ہو, یعنی اللہ کا شکر بھی ہر وقت جو ہے وہ اس کا دل جو ہے وہ کرتا رہے, اور اس کی بیوی ایسی مومنہ عورت ہو, یعنی کہ نیک بیوی اس کے پاس ہو جو اس کے ایمان کو جو ہے اسٹرینتھن کرے, اپنے شوہر کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرے ایمانی لحاظ سے. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ سب سے بہترین دولت ہیں دنیا کی. تو میں یہ کہوں گی کہ عورتوں کو چاہیے سب سے پہلے کہ وہ نیک عورت بنے, ٹھیک ہے, اور پھر مردوں کو چاہیے کہ ان نیک عورتوں کی قدر بھی کریں. صحیح ہے. خواتین کہتی ہیں کہ اگر کوئی بات کہو تو کہتی ہیں نہیں ہمارے شوہر میں یہ خرابی ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ پہلے اپنی اصلاح کریں, اپنی ذات سے سٹارٹ لیں. آپ دوسروں میں جس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کے اندر یہ پرابلم ہے تو اپنے اندر بھی دیکھیں, کیا پتہ ہمارے اندر کیا کیا خرابیاں ہوں. اور اسی طرح مردوں کو بھی چاہیے کہ ہر وقت خواتین کے اندر نکتہ چین یا ان کے اندر جو خرابیاں انہی کو نہ ہائی لائٹ کرتے رہیں کہ اس میں یہ برائی ہے, اس میں یہ ہے, اس میں یہ مسئلہ ہے. ان کی اچھائیاں, ان کی اچھی پازیٹیو چیزوں کو جو ہے وہ دیکھیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے, اگر اسے اس کی کوئی عادت نہ پسند ہے تو دوسری پسند ہوگی. یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے اندر جو ہے نا وہ کمپرومائز کریں, ایک دوسرے کے ساتھ کمپنسیٹ کریں ایک دوسرے کو. اگر ایک میں کوئی ایک برائی ہے نا, فرض کریں شوہر کو بیوی میں کوئی برائی نظر آ رہی ہے تو اس کی خوبیاں ڈھونڈے, اس کی برائیوں ہی کو نہ سوچتا رہے کہ اس میں یہ برائی ہے. اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کے اندر اگر کوئی ہے مسئلہ تو اس کی اچھی باتوں کو بھی سوچے کہ اس میں یہ اچھائیاں ہیں, یہ اس کے اندر جو ہے وہ پازیٹیو باتیں ہیں. اس سے کیا ہوگا, اس سے گھر بچ جائے گا, نسلیں بھی بچ جائیں گی. تو یہ اب ہم سب کے سمجھنے کی چیز ہے. شوہر اپنا حق ادا کریں, بیویاں اپنا حق ادا کریں, تاکہ معاشرے سے جو ہے اس طرح کی برائیاں, یہ جو طلاق اور اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو ختم کیا جا سکے. اپنی دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.